لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب واجب البرکت السلام والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نبي الله. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و صلاۃ کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کے بعد میرے محترم بزرگوں اور معزز دوستوں کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب جمعہ مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ، ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو 80 سال تک پہنچتے ہی نہیں، ان کے 80 سال کے گناہ ہی نہیں اکٹھے ہوں گے، تو پھر ان کے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے والے کی بھی بخشش فرما دیتا ہے، اس کے ماں باپ کی بھی بخشش فرما دیتا ہے. یا رسول اللہ، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ بھی 80 سال سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں، تو پھر کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا، پڑھنے والے کی بھی بخشش ہو جاتی ہے، ماں باپ کی بھی بخشش ہو جاتی ہے، اور رشتہ داروں کی بھی بخشش ہو جاتی ہے. اب رشتہ دار میں کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوگا جو 80 سال تک پہنچے گا. دیکھیں رب کی رحمت کتنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کے اہل و عیال یعنی رشتہ داروں میں سے بھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کی بلا حساب بخشش فرما دیتا ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب خوب درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم سامعین کرام، آج کا بیان کا جو موضوع ہے نماز کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض و گزار کرنی ہیں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم سامعین کرام، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کی کہانی کو بیان فرمایا ہے کہ جو کل بروز قیامت جہنم کی طرف جا رہا ہوگا. جہنم کی طرف جا رہا ہوگا. لوگ پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، اے بندے تم جہنم میں جا رہے ہو، جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ شخص کہے گا، لم نک من المصلین، میں دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کی عبادت یعنی نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، جس کی وجہ سے آج مجھ جہنم میں پھینکا جا رہا ہے. میرے جہنم میں جانے کا جو اس وقت مرحلہ ہے یہ اس وجہ سے آیا ہے کہ میں دنیا میں رہتے ہوئے عبادت نہیں کیا کرتا تھا، نماز نہیں پڑھا کرتا تھا. میرے محترم سامعین کرام، نماز پنجگانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پر 5 مرتبہ نماز پڑھنا فرض کرا دیا ہے. اور اس کی فرضیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف سیغوں کے ساتھ کم و بیش 700 سے بھی زیادہ 700 سے بھی زیادہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز کا حکم ارشاد فرمایا. اور کثیر احادیث مبارکہ ملتی ہیں
کہ جن میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے والوں کے لیے خوشخبریاں عطا فرمائی، نماز پڑھنے والوں کی فضیلتیں بیان فرمائی، اور کئی بدبختوں کے لیے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے عذابات کے بارے میں بتلایا ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے لیکن اس وجہ سے پڑھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت عطا فرما دے، میری مغفرت فرما دے، کتنی اچھی نیت ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا آپ رب کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے لوگوں، میں رب کی عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ وہ مجھے جنت عطا فرمائے گا، میں رب کی عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ وہ مجھے جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے گا، رب کی عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ وہ مجھے بے حساب جنت میں داخل کر دے گا۔ پوچھا گیا پھر آپ رب کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں رب کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ ہے ہی عبادت کے لائق۔ اگر کوئی اور دوسری ذات دکھاؤ نا جو عبادت کے لائق ہو، اور رب کی ہی ذات ہے کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے، تو میں اس لیے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ تو محترم سامعین کرام، اگر کوئی شخص یہ نماز کا فریضہ ہلکا جانے اور کہے کہ نماز کا میں انکار کرتا ہوں، تو وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دارہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اور کوئی کہتا ہے کہ یار میں نماز تو پڑھنا چاہتا ہوں لیکن سستی کی بنا پر میرے سے نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہیں، تو ان کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ ارشاد فرمائے ہیں، اور جو ہمارے بزرگان دین ہیں نا، انہوں نے ان کے بارے میں کیا بتلایا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ جو بندے نماز پڑھتے تو ہیں، نماز کو ہلکا نہیں جانتے، نماز کو تخفیف نہیں جانتے، نماز کا انکار نہیں کرتے، جو انکار کرتا ہے نماز کو ہلکا جانتا ہے وہ تو دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن جو نماز اچھی جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر اس کو فرض قرار دیا ہے، لیکن سستی کی بنا پر اس سے نمازیں رہ جاتی ہیں، سنیے ان کو ڈر جانا چاہیے جن کی نمازیں رہتی ہیں۔ حضرت سیدنا امام اسحاق اور حضرت سیدنا امام احمد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے نا، وہ اس کو دوسرے بندے کے اوپر واجب ہے کہ اس کو قتل کرتے جا کے، اس کو جا کے قتل کر دے، اس کے سوا کوئی اور کام دوسرا نہیں۔ یہ حضرت سیدنا امام اسحاق فرما رہے ہیں اور حضرت سیدنا امام احمد رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اب دوسری طرف امام مالک رضی اللہ تعالیٰ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو قتل کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ کسی حد کے تحت میں رہ کر ان کو قتل کیا جائے گا۔ آپ بھی یہی فرما رہے ہیں، لیکن فرما رہے ہیں کہ اس کو ایک مرتبہ یا دو مرتبہ نمازیں چھوڑنے پر قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ دیکھا جائے گا کہ اس نے کتنی مرتبہ نمازیں قضا کی ہیں، کتنی مرتبہ نمازیں چھوڑی ہیں۔ اگر کثیر تعداد میں نمازیں چھوڑی ہیں تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب تیسرا قول حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی جن کے ہم منقلد، یہ جو ہمارے امام ہیں نا، اور وہ امام کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں نہیں، قتل کرنا واجب نہیں، قتل کرنا بھی نہیں ہے، ان کو کسی حد کے تحت بھی قتل نہیں کرنا۔ تیسری صلاح، تیسری جگہ نکالی جائے، تیسرا راستہ نکالا جائے۔ وہ کیا راستہ ہے؟ کہا کہ حکومت وقت اس کے اوپر کوئی سزا نافذ کرے، اس کو وہ سزا دی جائے اور اس کو جیل میں بند کر دیا جائے، اور اس کو توبہ کے اوپر ابھارا جائے۔ جب وہ توبہ کر لے گا، اپنی نمازیں پوری کر لے گا، تو پھر اس کو جیل سے آزادی دے دی جائے گی۔ یہ آپ رحمۃ اللہ تعالی فرما رہے ہیں۔ اور اس کے وجہ سے کیوں فرما رہے ہیں؟ تو دیکھیں صحابہ کرام کیا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم کسی عمل کے تارک کو کافر نہیں کہتے تھے، یعنی کوئی بندہ کوئی عمل نہیں کر رہا ہوتا تو ہم اس کو یہ نہیں کہتے تھے کہ تم کافر ہو گئے ہو، لیکن ہاں کوئی بندہ نماز نہ پڑھ رہا ہوتا، نمازیں چھوڑ رہا ہوتا، تو ہم اس کو کافر قرار دے دیا کرتے تھے۔ کیوں کافر قرار دیا کرتے تھے؟ حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے اعلانیہ کفر کیا، اور جو کفر کرے گا دار اسلام سے تو خارج ہو جائے گا، دار اسلام سے تو نکل جائے گا۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، تو امام اعظم بھی فرما رہے ہیں اس کو قتل کرنا واجب نہیں، بلکہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی، اس کو جیل میں بند رکھا جائے گا۔ جب وہ اپنا جرم تسلیم کر لے گا، اپنی نمازیں ادا کر لے گا، تو اس کو جیل سے رہائی دی جائے گی۔ لیکن یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ یہ اس شخص کے لیے جو نمازیں پڑھتا ہے لیکن سستی کی وجہ سے رہ جاتی ہے، جو نماز کو ہلکا جانتا ہے، نماز کی پرواہ نہیں کرتا، معاذ اللہ نماز کا انکار کرتا ہے، وہ بندہ کافر ہے۔ اس کے غیر نہ بندے کا چارہ ہی نہیں ہے کہ وہ زندہ بھی رہ سکے۔ اب دیکھیں ذرا بے نمازی کی نحوست کیا پھیلتی ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جو بے نمازی ہے نا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔
کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اس بے نمازی کے وجہ سے دوسرے قبرستان والوں پر بھی عذاب نازل ہو جائے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جو بے نمازی ہے نا، بے نمازی ہے، اس وقت کائنات کے اندر سب سے زیادہ گندا جانور جو ہے نا وہ خنزیر ہے، سب سے گندا جانور، سب سے گندا جانور۔ قرآن پاک میں بھی اس کے بارے میں بیان کیا گیا، حدیث پاک میں اس کو برا کہا گیا، لیکن اس کے باوجود کہا گیا کہ دن میں 70 مرتبہ جو ہے نا، 70 مرتبہ جو خنزیر ہے نا بے نمازی سے پناہ مانگتا ہے۔ خنزیر جو ہے سب سے نجیس العین جو ہے وہ 70 مرتبہ جو ہے وہ بے نمازی سے پناہ مانگ رہا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قرضہ نہیں دینا کبھی بھی، بے نمازی کو کبھی بھی قرضہ نہیں دینا۔ ارے جو رب کا قرضہ ادا نہیں کر رہا وہ تمہارا قرضہ کیا ادا کرے گا؟ وہ تمہارا قرضہ کیا ادا کر سکتا ہے؟ پر میرے محترم سامعین کرام، اب یہاں پر آگے چلتے ہیں اور حضور کی حدیثیں سنتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نمازی کے خلاف کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والے ایک چیز جو ہے وہ ہے نماز، یعنی جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کافروں میں سے ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی فرمایا اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا ہے، اور اس شخص کا نماز میں کوئی حصہ نہیں جو وضو نہیں کرتا ہے۔ یعنی جس طرح وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، اسی طرح نماز کے بغیر اس کا اسلام بھی مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ نماز اتنی تقلید کے ساتھ پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے کہ نماز کو چھوڑ دو گے تو دین اسلام سے نکل جاؤ گے، دین اسلام کا فریضہ بھول جاؤ گے، لیکن نماز کو مت چھوڑنا۔ اور پھر کیا ہونا ہے یاد رکھنا، یہ دنیا 4 دن کا لمحہ ہے، بس 4 دن کی زندگی ہے، اور کل بروز قیامت میدان محشر جب لگنا ہے نا تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کا سوال کرنا ہے وہ نماز کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ دنیا میں رہتے ہوئے تم نے کتنی نمازیں پڑھی تھی، کتنے سال میری عبادت کی تھی۔ اب سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد افلح وانجح، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے جو سوال اپنے بندے سے کرے گا وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ اگر یہ سوال درست ہو گیا نا تو کیا سارے اعمال درست ہو جائیں گے؟ ہاں، اگر اس سوال کے اندر کوئی رہ گیا نا، چاہے زندگی میں جتنے مرضی حج کیے ہیں، جتنے مرضی روزے رکھیں، جتنا مرضی صدقہ و خیرات کیا ہے، اللہ سارے اعمال کو برباد کر کے اس کو واسطے جہنم کر دے گا، اس کو جہنم میں داخل فرما دے گا۔ یہ یاد رکھیے گا، نماز چھوڑنا بہت بڑا جرم ہے۔ میں یاد آپ کو بتاتا چلوں کہ بنی اسرائیل کی خاتون تھی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، کہنے لگی کہ اے اللہ کے کلیم اللہ، آپ میرے لیے دعا فرمائیں، میرے سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میرے سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں معافی تو مانگ لی ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ تو کر لی ہے، لیکن آپ دعا فرما دیں، اللہ میری دعا کو قبول فرما لے، میری توبہ کو قبول فرما لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہے خاتون تم سے گناہ کیا ہوا ہے؟ کون سا ایسا گناہ کر لیا ہے جو اتنی شرمسار ہو رہی ہو؟ تو وہ خاتون کہنے لگی اے اللہ کے کلیم اللہ، دراصل میں نے زنا کیا ہے، زنا کیا پہلے، اس زنا کی وجہ سے جو میرے گھر اولاد بچہ پیدا ہوا نا، اپنے انہی ہاتھوں کے ساتھ میں نے اس بچے کو بھی مار دیا تھا۔ اب یہ کہنا تھا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی کی نوالی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آگے اور کہا ہے خاتون یہاں سے لوٹ جا، یہاں سے چلے جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے گناہ کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے عذاب نازل کر دے اور آگ میں سارے لوگ جل کے راکھ ہو جائیں، یہاں سے چلی جا۔ جب وہ خاتون چلی گئی نا، جب وہ خاتون چلی گئی، سنیے گا ذرا، جب وہ خاتون جاتی ہے حضرت جبریل امین وحی لے کے نازل ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ نے میری اس بندی کو توبہ کے بغیر کیسے جانے دیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ اے جبریل ذرا یہ بتاؤ اس سے بھی بڑھ کر کوئی جرم ہوگا، اس سے بڑھ کر بھی کوئی خطا کار ہوگا کہ پہلے تو زنا کیا، اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوا اپنے ہاتھوں سے مار دیا، اس سے بڑھ کر بھی کوئی عذاب کا کام ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے کہا اے موسیٰ سن لیجئے کہ جتنا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زنا کرنے پر دیا اور پھر اس نے اپنے بچے کو مارا، جتنا گناہ اس کو ملا تھا نا،
اس سے بھی زیادہ گناہ اس شخص کو ہوتا ہے جو دن میں 5 نمازیں قضا کر دیتا ہے. جو نمازیں قضا کرتا جائے, نمازیں چھوڑ دیتا ہے, کوئی پرواہ ہی نہیں ہے نماز چھوڑ رہے ہیں, آئے دن نمازیں چھوڑ رہے ہیں, کوئی نہیں دیکھ رہا فجر ہو رہی ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا ظہر ہو رہی ہے. میرے محترم سامنے کرام, ڈر جانا چاہیے ہمیں. اور حضور کی ایک اور حدیث مبارکہ سنیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بہت لمبی طویل سی حدیث مبارکہ, لیکن میں کچھ مختصر آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفَ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو نمازیں ترک کرتا ہے نا, کل بروز قیامت اس کو ہارون, فرعون اور ابی بن خلف جیسے بڑے بڑے کفار کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا. صفوں میں کھڑا کر دیا جائے گا, بہت بڑے بڑے کفار کی صفوں میں کھڑا کر دیا جائے گا. ذرا تصور کریں, جس صف کے اندر اللہ کے دشمن کھڑے ہوئے ہیں, جس صف کے اندر اللہ کے دشمن کھڑے ہوئے ہیں, اس صف میں ہمیں کھڑا کر دیا جائے تو ہم کس طرح کھڑے ہو سکتے ہیں, کس طرح جواب دے سکتے ہیں. فرمایا کیا کہ اس صف کے اندر اللہ کے دشمنوں کو کھڑا کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن ہوں گے اس صف کے اندر, اس صف کے اندر اللہ کے محبوب کے دشمن ہوں گے. پھر یہاں پر جتنے بھائی بیٹھے ہیں, جتنے عزیز بیٹھے ہیں, جتنے دوست احباب بیٹھے ہیں, ذرا ہم تصور کریں, اگر کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس صف کے اندر کھڑا کر دیا تو میرا کیا حشر بنے گا, کیا میں سوچوں گا اس وقت, کیا میں کر سکوں گا اس وقت. میرے محترم سامعین کرام, آج بھی ہمیں ڈر جانا چاہیے اور ایک پکے دل سے توبہ کرتے رہنا چاہیے اور نمازوں کی پابندی باندھنی چاہیے. میرے محترم سامعین کرام, اور سنیے گا, اس صف کے اندر جن کو کھڑا کیا جائے گا, جس صف کے اندر قارون بھی ہوگا اور اس کے اندر فرعون بھی ہوگا, اس کے اندر ابو جہل بھی ہوگا, جس صف میں ان کو کھڑا کیا جائے گا نا, پتہ ان کے اوپر عذاب کیا نازل کیا جائے گا, ان کے جسم کے اوپر جو ہے نا آگ کا لباس پہنایا جائے گا ان کو, اور کارتور جو ہے ان کے منہ کے اوپر ملی جائے گی, اور سارے لوگ ان کے اوپر لعنتیں برسا رہے ہوں گے. اور سب سے زیادہ بات ان کی ذلیل و خواری ہو رہی ہوگی اس وقت, سب سے زیادہ رسوائی اس صف میں کھڑے ہونے والے کی ہو رہی ہوگی. اے میرے محترم سامعین کرام, ہم تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, یا اللہ تجھے اس صف میں کھڑا ہونا تو بڑے ہی دور کی بات ہے, اس صف کے سائے میں بھی ہم کھڑے نہیں ہو سکتے, اس سب کے سائے میں بھی نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں, مالک تو ہمارا حشر کرنا تو بڑا کن کے ساتھ کرنا, ابو بکر عمر فاروق اعظم کے ساتھ کرنا, ہمارا حشر کرنا عثمان غنی علی المرتضیٰ کے ساتھ کرنا. یا اللہ ہمارا حشر ہو تو امام احمد رضا کے ساتھ ہو, ہمارا حشر ہو امام غزالی کے ساتھ ہو, بلال حبشی کے ساتھ ہمارا حشر ہو. یا اللہ تجھے ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں کہ ہمارا حشر لکھ دے غوث اعظم کے قدموں میں لکھ دے. یا اللہ ہمارا حشر لکھ دے تو ہمارے پیروں مرشد پیر اہل سنت کے ساتھ لکھ دے, کیونکہ جب جنگوں کے لڑ کوئی لڑ جاتا ہے نا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس جنگوں کے بدلے میں مندوں کی بھی بیڑا پار فرما دیا کرتا ہے, اس مندوں کا بھی بیڑا پار ہو جایا کرتا ہے. میرے محترم سامعین کرام, حضور نے فرمایا, دنیا میں رہتے ہوئے جو جس سے جتنی محبت کرتا ہے نا, کل بروز قیامت وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو آج ذرا ہم غور کریں, ہم شیطان کے ساتھ محبت کرتے ہیں, اللہ کے محبوب کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اگر تو شیطان کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو پھر تو ہم دنیا میں بھی ناکام ہیں, آخرت میں بھی ناکام ہیں. اور اگر مصطفیٰ کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو مصطفیٰ کے ساتھ محبت کا انداز کیا ہونا چاہیے. حضور نے فرمایا, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ارے نماز تو پڑھو نا, نماز پڑھو, نماز کو نہ چھوڑو تم. لیکن اس کے باوجود ہم بڑے نادان ہیں, نماز کو ترک کرتے رہتے ہیں. میرے محترم سامعین کرام, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ابو بکر کا قرب مل جائے, عمر فاروق اعظم کا قرب مل جائے, عثمان غنی کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے, بلال حبشی کے ساتھ, علی المرتضیٰ کے ساتھ ہمارا حشر ہو, تو پھر ہمیں ساری نمازیں ادا کرنی پڑیں گی. لیکن اگر ایک بھی نماز چھوڑ دی نا تو پھر یاد رکھنا, کل بروز قیامت اسی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا جس صف میں اللہ کے دشمنوں کو کھڑا کیا جائے گا, محبوب کے دشمنوں کو کھڑا کیا جائے گا. اور اگر اس وقت دشمنوں کی صف میں کھڑے ہو گئے نا تو کون ہے جو رب سے جنگ جیت سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے جو رب سے جنگ جیت سکتا ہے. تو اس لیے ہماری اسی میں کامیابی ہے, اسی میں بھلائی ہے, عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کو بھی اپنا محبوب بنا لیں, اپنے رب کو بھی اپنے سے راضی کروا لیں, اور اپنے محبوب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے سے راضی کروا لیں. میرے محترم سامعین کرام, آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو نا گھر والوں کو تبلیغ نہیں کرتے, گھر والوں کو دعوت نہیں دیتے. آج یہاں سارے آپ تو موجود ہیں, لیکن گھر والے بیچارے کیا کریں گے؟ ان کو بھی تو تبلیغ کی حاجت ہے نا, ان کو بھی تو درس
नसर बयान सुनना है ना, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वक़्मुर अहलका बिस्सलात, अपने घर वालों को नमाज की तलकीन करो, नमाज का हुक्म दो। घर वाले नमाज नहीं पढ़ते तो उनको नेकी की दावत दो। और हम क्या करते हैं, हम एक तो खुद नमाज नहीं पढ़ते, दूसरा घर वालों को भी नमाज ही नहीं बनाते। अगर कभी कभार एक आधी नमाज पढ़ भी लें तो इतनी तौफीक नहीं होती कि फजर की नमाज पढ़ के जाके घर वालों को भी जगा दें, यार तुम भी नमाज पढ़ो, तुम क्यों सोए हुए हो, तुम गफलत की नींद क्यों सो रहे हो। हुजूर ने फरमाया, जिस घर में नमाज औरतें नहीं ना पढ़ती ना, उस घर में अल्लाह तबारक व तआला नहूसत पैदा फरमा देता, तबाह व बर्बाद हो जाते हैं सारे घर वाले जो घर में नमाज नहीं अदा करते हैं। और मेरे मोहतरम सामने किराम, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया, उइद्दत लिल काफिरीन, ऐ लोगों अपने आप को और अपने घर वालों को उस जहन्नुम से बचाओ, उस आग से बचाओ कि जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है, आदमी और पत्थर है। मेरे मोहतरम सामने किराम, आज हम पक्के दिल से सोच रहे, सच्चा सौदा करके उठे यहाँ से कि इंशाअल्लाह जो मर्जी हो जाए नमाज नहीं कभी तर्क करनी है। आज हम अल्लाह के हुजूर अपनी पेशानी को नहीं झुकाते, अल्लाह के हुजूर अपनी पेशानी को नहीं झुकाते, लेकिन गली मोहल्लों में जहाँ से भी गुजरते हैं ना, तो बड़ा बड़ा कोई सेठ मिल जाए ना तो उसको सलाम करते, सलूट करते हुए निकलते हैं कि यार इसके साथ भी मेरी वाकफियत होनी चाहिए, कभी कभार काम ही निकाल देता है मेरा, कभी मेरा काम आसान कर देता है। अरे मैं कहता हूँ दुनिया वालों के साथ रास्ते में रहोगे ना, दुनिया वालों के साथ रास्ते में रहोगे तो कभी ना कोई काम आएगा ना तो तुम्हारे काम पर ये पीछे हट जाएंगे, लेकिन जब कभी भी रास्ता अल्लाह के साथ जुड़ा होगा ना, तुम्हारा जो काम नहीं भी बनना है ना, अल्लाह उसको भी काम को बना के तुम्हें अता फरमा देगा, वो भी काम तुम्हारे बन जाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि पहले अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका दो। और सुनो मेरे महबूब ने क्या इरशाद फरमाया, फरमाया मैं मेराज की रात जब गया ना अर्श मुअल्ला पर, तो मैंने देखा कुछ लोग थे जिनकी आंतरें जो है ना वो कट कट के गिर रही थी। मैंने देखा कुछ लोग ऐसे थे जिनकी जबानों को लोहे की कैंचियों की तरह काटा जा रहा था, लोहे की कैंचियों के साथ काटा जा रहा था। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे उनके मुंह काटे जा रहे थे, कुछ लोग ऐसे देखे कि जिनको गर्म पानी फेंका जा रहा था उनके ऊपर, और कुछ लोग मैंने ऐसे देखे कि उनके जिस्मों को लोहे की कैंचियों के साथ काटा जा रहा था। और इससे भी बढ़कर अफसोस की बात यह थी कि मैंने ऐसे लोगों का भी मंजर देखा कि जिन लोगों के ऊपर, उनके सरों के ऊपर बड़ा बड़ा पत्थर मारा जाता, जिसकी वजह से उनका सर कुचला जाता और फिर दोबारा सही हो जाता। मैंने जिब्रील अमीन से पूछा, ऐ जिब्रील जरा बताओ ये लोग क्या गुनाह क्या करते थे। तो हज़रत जिब्रील अमीन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह ये दुनिया में रहते हुए अपने रब की इबादत नमाज नहीं अदा किया करते थे, नमाज छोड़ दिया करते थे, जिसकी वजह से आज ये इस अजाब में मुब्तला है। मेरे मोहतरम सामने करा, आज हम गली मोहल्लों में जाते हैं लेकिन नमाज अदा करते वक्त हमें ये ख्याल नहीं आ रहा होता कि यार मैंने दिन में 3 नमाजें पढ़ी हैं, 2 नमाजें मेरी कहाँ गई, मेरी कहाँ नमाजें गई। दिन में ये तो पता है कि यार मैंने आज 800 की दिहाड़ी लगा ली है, आज 1000 रुपए की दिहाड़ी मैंने लगा ली है, आज मैंने 1200 की क्यों नहीं लगाई दिहाड़ी। लेकिन कभी ये सोचा यार मैंने आज 4 नमाजें पढ़ी, 5वीं नमाज क्यों नहीं पढ़ी। थका रहा तो काम से आ गया हूँ, थका रहा काम से आके मैंने खाना खा लिया है, लेकिन क्या मैंने ये सोचा मैं काम से आ गया हूँ, मैंने नमाज भी अदा कर ली है कि नहीं करी। मेरे मोहतरम सामने कराम, हम सबको इसके ऊपर गौर करना चाहिए और गौर व फिक्र करने से अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी तौफीक भी अता फरमा देता है, इसकी लज्जत भी अता फरमा देता है। और आजकल हमारे माशरे में क्या हो रहा है, जब नमाज हो जाती है ना मुकम्मल, उसके बाद लोग नमाज पढ़ने के लिए आते। आपने अक्सर बात देखा होगा जमात के साथ नहीं शामिल होते, जमात के बगैर नमाज पढ़ रहे होते। और सुनो मेरे महबूब ने क्या इरशाद फरमाया, मेरे महबूब ने फरमाया जो नमाजी जो है ना जमात के साथ नमाज अदा नहीं ना करते, मेरा दिल चाहता है मैं अपनी जगह किसी को खड़ा करूं, 5-6 नौजवानों को अपने साथ लूं और उनके घरों को जाके आग लगा दूं, उनके घरों में जाके आग लगा दूं। यार तुम्हें पता नहीं, एक नमाज पढ़ोगे अकेले पढ़ोगे एक नमाज का सवाब मिलेगा, जमात के साथ पढ़ोगे रब तुम्हें 27 नमाजों का सवाब अता फरमाएगा। तुम्हें पता नहीं, इसके बावजूद भी तुम घर में नमाज पढ़ते हो, इसके बावजूद भी तुम जमात के बगैर नमाज अदा करते हो। कितने बदबख्त हो यार तुम, कितने बेशर्म हो यार तुम। मेरे मोहतरम सामीन कराम, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीमात अता फरमाई है कि रब के हुजूर अपनी पेशानी को झुका दो। अगर रब के हुजूर इस पेशानी को ना झुकाया तो जगह जगह की ठोकरें खानी पड़ेगी तुम्हें, जगह जगह की ठोकरें खानी पड़ेगी। आज हम कहते हैं जी भाई मैं अपना कारोबार सेटअप कर लूं, उसके बाद मैं शादी कर लूंगा, शादी के बाद बच्चों की शादियां कर लूंगा, फिर रिटायरमेंट लेकर मैं मस्जिद के हवाले हो जाऊंगा, फिर सारा दिन मस्जिद में बैठा रहूंगा। अब सुनो जरा, मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं नौजवानों सजदे करते रहा करो, अपनी जवानी की उम्र में सजदे करते रहा करो, अपनी जवानियों को बर्बाद ना करो, क्योंकि हमने बुढ़ापे में कई ऐसे लोग देखे हैं जो सजदे के बगैर नमाज पढ़ते हैं। आप नहीं देखते, कुर्सियों पे बैठ के पढ़ते हैं, सजदा नहीं हो पाता, भाई तकलीफ पहुंच गई है, बुढ़ापा आ गया है, क्या करें। अब जिसमें वो कुव्वत नहीं रही जो जवानी में कुव्वत हुआ करती थी।
آج وہ طاقت نہیں رہی کہ جس کے ساتھ ہم ہزاروں سجدے کر سکتے تھے، آج وہ طاقت ختم ہو گئی ہے۔ لیکن میرے محترم سامعین کرام، کامیاب وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جوانیوں کو اللہ کے محبوب پر قربان کر دیا ہے۔ کامیاب وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر قربان کر دیا ہے۔ برن میرے محترم سامعین کرام، نمازیں تو بڑی ہی دور کی بات ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں نا، مسجد جو ہے چھوٹی سی مسجد ہے، جتنی بھی مسجد ہے، لیکن چاہیے تو یہ ہے کہ جتنے آج نمازی شامل ہیں نا، جتنے لوگ آج سننے والے ہیں، ہر روز فجر میں بھی ہونے چاہیے، ظہر میں بھی ہونے چاہیے، عصر میں بھی ہونے چاہیے، مغرب میں بھی ہونے چاہیے۔ اگر یہاں پر نہیں تو جس جگہ کام کریں وہاں پر نماز پڑھنی چاہیے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے، ہر روز کی 5 نمازیں تو ایک طرف، لوگ جمعہ بھی چھوڑ دیا کرتے ہیں، جمعے کی نماز بھی نہیں ادا کرتے، جمعے کو بھی چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ اور پتہ جس نے 3 جمعے چھوڑ دیے، حضور نے فرمایا اس کا ایمان نہیں، اس کا ایمان کچھ نہیں۔ جس نے 3 جمعے لگاتار چھوڑ دیے، اور نہ جانے ہم نے کتنے جمعے چھوڑ دیے، نہ جانے کتنی نمازیں ہم نے قضا کر دی، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں شرم و حیا نہ آئی کہ یار رب کے حضور کیا منہ دکھاؤں گا میں۔ اے بے نمازیوں سن لو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا جو بندہ نماز قضا کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں رہتے ہوئے اس کو 15 سزاؤں میں مبتلا کر دیتا ہے، 15 سزاؤں میں۔ اب سنیے گا ذرا، 6 سزائیں اللہ اس کو دنیا میں دیتا ہے، 6 سزائیں موت کے وقت دیتا ہے، 3 سزائیں جو ہے مرتے وقت دیتا ہے، 3 سزائیں قبر میں جانے کے بعد ملتی ہیں، اور 3 سزائیں جب قبر سے اٹھایا جائے گا اس وقت اس کو دی جائیں گی۔ اب جو 6 سزائیں نا جو دنیا میں ملتی ہے، سنیں ذرا، بے نمازی جو ہے نا آج پکی توبہ کر کے اٹھیں گے۔ یہ سنیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز قضا کرتا ہے نا، سب سے پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر سے نا برکت کو ہٹا دیتا ہے، برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 2، جب بھی وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے نا، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ نمبر 3، جب بھی نیک لوگ کوئی دعا کرتے ہیں، سحری کے وقت کوئی اٹھا نا، تہجد کے وقت اٹھا اور اٹھ کے کہتا ہے یا مالک و مولا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری عمر کی بخشش فرما دے، اللہ ساری عمر کی بخشش فرما دے گا، لیکن اس بے نمازی کی بخشش نہیں فرمائے گا، اس بے نمازی کو اس میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ نمبر 4، اس کے چہرے سے جو نورانیت کا نور ہے نا وہ چھین لیا جاتا ہے، اس کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اور نمبر 5، جو اس کو سزا ملتی ہے نا وہ یہ ملتی ہے کہ دنیا میں اس کے سارے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں، سارے اعمال برباد کر دیے۔ اور سنیے، جو 3 سزائیں موت کے وقت ملتی ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا جب بھی مرے گا بھوکا ہو کے مرے گا، جب بھی مرے گا پیاسا ہو کے مرے گا، اتنی پیاس لگے گی کہ اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کو پیا دیا جائے تب بھی اس کی پیاس بجھ نہیں سکتی ہے۔ نمبر 3، اس کو جب مرے گا نا تو زہریلی موت آئے گی، گندی موت آئے گی، بری جگہ پر اس کو موت آئے گی۔ یہ 3 نشانیاں مرتے وقت اس کو آئے گی۔ اور نمبر 3 پر بتایا کہ قبر کے اندر 3 عذاب اس کو نازل کیے جائیں گے اس کی قبر میں۔ نمبر 1، جب اس کو قبر میں اتارا جائے گا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو تنگ فرما دے گا، اتنا تنگ فرما دے گا کہ ایک طرف کی جو پسلیاں آپس میں پیوست ہو جائیں گی، آپس میں مل جائیں گی، یہ پہلا عذاب۔ نمبر 2، اس کی قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نار کو رکھ دے گا، جہنم کی آگ کو رکھ دے گا۔ ذرا تصور کریں، آج دنیا کی آگ ہمارے آگ جو ہے ہمارے ہاتھ میں لگ جائے نا تو ہم تڑپ اٹھتے ہیں، وہ جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ تیز، وہ جب قبر میں رکھ دی جائے گی تو اس وقت ہم کس طرح اس قبر میں لیٹ سکتے ہیں، کس طرح اس قبر میں بیٹھ سکتے ہیں، کس طرح ممکن نکیر ان کے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں۔ نمبر 3 کا ارشاد فرمایا گیا کہ اس کی قبر کے اندر ایک اژدہا نازل کر دیا جاتا ہے، جس کی آنکھیں جو ہیں آگ کی بنائی گئی ہیں، جس کے دانت جو ہیں وہ تانبے کے ہیں، اور تانبے کے جو دانت ہیں نا ان کی لمبائی اتنی ہے کہ انسان سارا دن جو 24 گھنٹے میں چلتا رہے نا، جتنی مسافت تک وہ پہنچتا نا، اتنے بڑے اس کے 2 دانت ہیں۔ اور وہ کیا کرے گا، فجر نماز قضا کی ہوگی نا، فجر کے وقت آئے گا اور آ کے ڈنک مار کے جائے گا، 70 گنا زیادہ انسان زمین کے اندر دھس رہے گا، 70 گنا زیادہ۔ ذرا تصور کریں، 70 گنا زیادہ زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا، اس وقت کیا ہم منہ دکھائیں گے؟ اور قیامت والے دن جب اٹھایا جائے گا اس کو قبر سے، 3 عذاب اس کو دیے جائیں گے۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا بلکہ غصے والی نگاہ سے دیکھے گا، اور جب اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نگاہ ڈالے گا تو اس کا سارا جسم جو ہے گل سڑ کے نیچے گر جائے گا۔ نمبر 2 پر ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حساب سختی کے ساتھ لے گا۔ ارے سختی کے ساتھ حساب لینا، سختی کے ساتھ حساب لینا۔ آج اگر ہم نے بے شک ساری زندگی اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کی ہے، کل روز قیامت ایک نعمت کا بھی شکرانہ ادا نہیں کر سکیں گے، شکر ادا نہیں کر سکیں گے، تو اگر سختی سے حساب لے لیا گیا تو اس بندے کا کیا بنے گا؟ نمبر 3 پر ارشاد فرمایا اس بندے کو منہ کے بل نہ گھسیٹتے ہوئے فرشتے نہ جہنم میں دھکیلتے ہیں۔
یہ 3 سزائیں تو اس کو کل بغیر قیامت دی جائیں گے۔ میرے محترم سامعین کرام، کتنا بدبخت وہ شخص ہے جو اتنی احادیث سننے کے باوجود بھی آج بے نمازی رہ جائے۔ کتنا بے وقوف انسان ہے وہ جو اس کائنات میں آیا ہے۔ اللہ نے شان ہی یہ فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اے بندے تجھے میں نے عیش و عشرت کے لیے دنیا میں نہیں پیدا فرمایا، میں نے دنیا میں تجھے مال و دولت کمانے کے لیے نہیں پیدا فرمایا، میں نے اس کائنات کے اندر تجھے پیدا فرمایا ہے تو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، تیری جانچ پڑتال کے لیے تجھے پیدا فرمایا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم اپنی ناکامیاں دکھاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو نہیں جھکاتے ہیں۔ میرے محترم سامعین کرام، آج کل کئی ماں باپ آتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں حضرت صاحب کوئی تعویذ دے دیں بچے نیک بن جائیں، بچے نمازی بن جائیں۔ میں نے کہا تم بتاؤ تم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ نہیں جی ہماری تو عمر گزر گئی ہے، اب ہم نے جو پڑھنی تھی پڑھ لی ہے، لیکن ہمارے بچے ہم چاہتے ہیں کہ وہ نیک بن جائیں، وہ نمازی بن جائیں۔ میں نے کہا وہ ہرگز نہیں بن سکتے، کیونکہ حضور نے فرمایا الولد سر لابیہ، جو بیٹا ہے نا باپ کا رازدار ہوتا ہے، جس طرح باپ نے عمل کرنا ہوتا ہے بیٹے نے بھی اسی طرح کا عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو ذرا بتا زندگی میں تو نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، تو نے زندگی میں رہتے ہوئے رب کی کتنے فرما برداری والے کام کیے ہیں، جو بیٹے کے بارے میں آگے کہنے لگ پڑا ہے کہ اس کو نمازی بن جائے تعویذ دے دے۔ میں نے کہا 1400 سال پہلے جو رب کے محبوب نے تجھے تعویذ دیا تھا تو نے اس کے اوپر کیوں نہیں عمل کیا تھا؟ تو نے اس تعویذ کو کیوں نہیں اپنایا؟ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا تھا جب تمہاری اولاد 7 برس کی ہو جائے نا، جب تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو انگلی پکڑ کے اس کو مسجد کی طرف لے کے جانا، اور اگر نہ جائے 10 سال کا ہو جائے تو مار کے مسجد کی طرف لے کے جانا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اس مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے؟ آج کتنے لوگ ہیں، کتنے باپ ہیں جو اپنے بچے کو کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھنی ہے؟ آج 2.5 سال کا بچہ ہوتا ہے نا تو ماں باپ کو فکر لگ جاتی ہے کہ اس کو اسکول پڑھانا ہے، اس کو اکیڈمی میں بھیجنا ہے۔ لیکن جب بچہ 7 سال کا ہو جائے ماں باپ کو یہ کیوں نہیں فکر ہوتی کہ یار اس نے نمازی بھی بنانا ہے، اس کو نمازی بھی بنانا ہے، اس کو 5 وقت کا نمازی میں نے بنانا ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، یہ جو آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں نا، جو ہمارے حالات بگڑتے ہی چلے جا رہے ہیں، یہ دراصل ہماری ہی کوتاہیاں ہیں، ہماری ہی کوتاہیاں جو سامنے آ رہی ہیں۔ وہ کیا تو کسی نے کہا تھا کہ ہم نے اپنی اولاد کو انگلش تو اتنی سکھا دی کہ انگریزوں کو بھی پڑھا دیں، انگلش تو اتنی سکھا دی کہ انگریزوں کو بھی پڑھا لیں، لیکن دین اتنا بھی نہ سکھا سکے، دین اتنا بھی نہ سکھا سکے کہ اپنے باپ کا جنازہ بھی پڑھا لیں۔ یہ اتنا بھی ہم سکھا سکے یار، افسوس ہے ہمیں اپنی زندگیوں پر۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم دو۔ نمبر 1 اپنے محبوب کی محبت ان کے دلوں میں ڈالو، نمبر 2 اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں ڈالو، اور نمبر 3 قرآن کی تعلیم ان کے ہاتھوں میں ڈالو نا، قرآن کی تعلیم ان کو سکھاؤ۔ آج ہم نے انگلش کی کتابیں ان کو پکڑا دی، لیکن افسوس کے ساتھ دین کی ایک کتاب ان کے ہاتھ میں نہ تھمائی، قرآن پاک کو بھی ان کے ہاتھ میں نہ تھمایا۔ افسوس ہماری زندگیوں پر۔ یہ جو بزرگ حضرات میرے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان سے آپ پوچھیں گے جب یہ ہماری عمر کے تھے نا، گلیوں سے گزرا کرتے تھے تو گلیوں سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی، لیکن افسوس آج ہماری نسل اتنی بگڑ چکی کہ آج ہم جب گلیوں سے گزر ہوتے ہیں گانے باجوں کی آوازیں آ رہی ہوتی۔ کتنا افسوس ہے یار ہمیں اپنی زندگیوں کو، کتنا بدلا ہمیں اپنی زندگیوں کو۔ میرے محترم سامعین کرام، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں 2 شخص آئے اور کہنے لگے حضور ہم نے ایک تحریک بنائی ہے۔ کیا تحریک بنائی ہے؟ ہم لوگوں کو نمازی بنانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں لوگوں کے گھروں گھروں میں جائیں اور جا کر نیکی کی دعوت دیں، لیکن کیا کریں کہ آج ہم جس کے گھر میں جاتے ہیں وہ ہمیں منع کر دیتا ہے، یا تو کہتا ہے تم چلو میں آتا ہوں۔ اور افسوس در افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل کسی کو نماز کی دعوت دینا تو بڑا آگے سے جواب دیتے ہیں، خاص طور پہ نوجوان، یار میرے کپڑے ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا تیرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، تیرا لباس بھی نہیں ٹھیک ہے، اور تیرا من اور تیرا تن بھی ٹھیک نہیں، تو سارا گندا ہو چکا ہے۔ تجھے رب کی بارگاہ میں بلایا جا رہا ہے اور تو رب کی بارگاہ میں جانے سے کترا رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، ارے تو کون ہوتا ہے نماز پڑھنے والا؟ ارے رب نے تجھے اپنے گھر نہیں بلایا ہے، رب نے تو یہ گوارا ہی نہیں کہ تو اس کے گھر پر چوکھٹ پہ آ کر سجدہ ریز ہو جائے۔ کسی کے میں مندر مجال ہے کہ رب اس کو بلائے اور وہ نہ آئے۔ آج کسی افسر کا کوئی کارڈ آ جائے نا کہ یار یہ میرا کارڈ ہے، تم نے میری گھر میں آنا ہے، تمہاری دعوت رکھی ہوئی ہے، تو لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ مجھے فلاں منسٹر نے کارڈ بھیجا ہے، مجھے فلاں شخص نے کارڈ بھیجا ہے۔ وہ جاتا ہے، آج کل تو سوشل میڈیا پر عام کر دیتے ہیں، لیکن جب رب کسی کو بلائے اور بندہ نہ جائے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ارے رب جب ناراض ہوتا ہے نا تو رزق کے دروازے بند نہیں کرتا، جب رب ناراض ہو جاتا ہے نا تو بندے کے اوپر سختیاں نہیں لاتا، بلکہ اللہ فرماتا ہے میں جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہوں نا تو سجدے کی توفیق اسے چھین لیا کرتا ہوں۔
سجدے کی توفیق اسے چھین لیا کرتا ہوں. ارے ذرا ہم آگے بڑھے تو صحیح میرے محترم سامعین کرام. وقت کے دامن میں بڑی قلت ہے. اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت بڑے عاشق احمد رضا خان کی بارگاہ میں دو شخص آتے کہتے ہیں حضور ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں لوگ ہماری بات نہیں سنتے. تو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا پہلے نرمی سے سمجھاؤ, اگر سمجھ جائیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو ان کے بڑوں کو ساتھ لے کر جاؤ, ان کو نماز کی تلقین کرو, اور نہ کرے نا تو پھر بائیکاٹ کر دو, بس ختم کر دو. یار جو نماز رب کا نہیں ہو سکا وہ ہمارا کیا ہو سکے گا, بس سب کچھ ختم کر دو. نہ اس کے ساتھ تم نے کلام کرنا ہے, نہ اس کے ساتھ تم نے سودا کرنا ہے, نہ اس کے ساتھ تم نے رشتہ داری رکھنی, سب کچھ ختم کر دینا, بس بائیکاٹ کر دینا, سلام لینا, قالوا سلام اور گزر جانا ہے. اب یہ بات تو ہم نے سن لی ہے, لیکن یہ بات ہم پر کیا کریں گے؟ باہر کا کوئی بندہ ہوگا نا وہ نماز نہیں پڑھے گا, اوے میں نے تمہارے ساتھ بات نہیں کرنی, تم نمازی نہیں ہو, تم نے نماز نہیں پڑھی. لیکن جب ہمارے گھر میں ہمارا ہی بیٹا نماز نہ پڑھے گا, ہم نے اس کے ساتھ کتنا تعلق توڑا کہ بیٹا تو نماز کیوں نہیں پڑھتا, تیرا باپ تیرے سے بولے گا نہیں تو نماز نہیں پڑھتا. ارے بیٹا کتنی مرتبہ باپ کو کہتا ہے کہ ابا جان آپ نماز نہیں پڑھتے, سارا دن میرے لیے رزق حلال کماتے ہیں, وہ علیحدہ بات ہے, لیکن فقط آپ میرے لیے سب کچھ کما رہے ہیں, ایک نماز نہیں پڑھ سکتے میری خاطر. ارے جو باپ ہے نا وہ اپنی بیوی سے اپنی زوجہ سے سب کچھ بنوا سکتا ہے, کیا یہ کہہ نہیں سکتا کہ تو جو ہے نماز نہیں پڑھتی, تیرے ہاتھوں سے بنی میں روٹی نہیں کھا سکتا. بچہ یہ نہیں کہہ سکتا, اولاد کے لیے ماں باپ سب کچھ کر دیتے ہیں, کیا بچہ یہ نہیں کہے گا ماں تو میری خاطر دوسروں کے گھروں میں جا کر برتن تو مانج لیتی ہے لیکن میری خاطر نمازیں نہیں پڑھ سکتی, تو نمازیں پڑھے گی تو میں تیرے ہاتھ کا کھانا کھاؤں گا. پر میرے محترم سامعین کرام, حضرت سیدنا بایزید بستامی فرماتے ہیں نیکی کی دعوت دیتے رہا کرو, نیکی کی دعوت دیتے رہا کرو. ایک مرتبہ آپ نا بستام کی شہر میں نا لوگوں کی تبلیغ کر رہے تھے, لوگوں کو نیکی کی دعوت دے رہے تھے, تو وہاں پر ایک فحاشہ عورت, گندی عورت جو ہے نا وہاں پر آ کے ڈیرا لگا لیا اس نے. تو ایک شخص آیا کہنے لگا بایزید بستامی تیرا شہر اجڑ رہا ہے, تیرا شہر برباد ہو رہا ہے, جس شہر کو تو نے اشک بہا کر اجاگر کیا تھا, جس شہر کے تو نے سجدے کر کے اپنے رب کو راضی کیا تھا, اس شہر کو برباد کرنے کے لیے ایک عورت آ رہی ہے, لوگوں کے ایمان کے اوپر ڈاکے ڈال رہی ہے. حضرت بایزید بستامی نے اپنا مسلح اٹھایا, اس فحاشہ عورت کے دروازے کے سامنے بچھا دیا. جب بچھا دیا جو بھی گناہ کرنے کے لیے آتا وہ بایزید بستامی کو دیکھتا تو وہاں سے روانہ ہو جاتا. اب صبح سے لے کے شام ہو گئی, وہ فحاشہ عورت بڑی پریشان کہنے لگی صبح سے ہو گئی رات ہو گئی ہے کوئی کاج نہیں آیا. کھڑکی سے جب دیکھا تو نیچے بابا جی بیٹھے ہوئے, نیچے آئے کہنے لگی بابا جی تمہیں اللہ کرتے کرتے کوئی اور جگہ نہیں ملی, یہاں میرا راستہ روک کر بیٹھے ہو. تو بایزید بستامی نے کہا تمہیں کیا مسئلہ ہے, تو کہنے لگی میرے گاہک رکے ہوئے ہیں. بایزید بستامی نے کہا کہ آج کا تمہارا گاہک میں ہوں, مجھے بتا تم کتنے پیسے لیتی ہو. بایزید بستامی نے اس کو پیسے دیے. جب بایزید بستامی اس کے کوٹھے پر چڑھنے لگے نا, اس کی چھت پر چڑھنے لگے, تو لوگوں نے دیکھا اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا اور کہا مالک آج یہ بایزید بھی اجڑ گیا تو زندگی کو کون اجاگر کرے گا, آج اس کائنات کو چراغ کون دے گا. اگر بایزید بستامی بھی فحاشہ عورت کے عہدے پر چلا گیا تو اس دنیا کو چراغ کون سا ملے گا. لیکن مالک کو کچھ اور ہی منظور تھا نا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا. جب اندر جاتے ہیں حضرت بایزید فرماتے ہیں وضو کر, کہتی میرا تو یہ کام ہی نہیں. حضرت بایزید بستامی نے کہا تجھے میں نے رقم دی ہے, جو میں کہوں گا وہ تجھے کرنا پڑے گا. اب کیا کہتے ہیں وضو کرواتے ہیں, وضو کرواتے بایزید بستامی بھی مصلی بچھاتے ہیں, وہ بھی مصلی بچھاتی ہے. بایزید بستامی بھی قیام میں کھڑے ہوتے ہیں, وہ بھی قیام میں کھڑی ہوتی ہے. بایزید بستامی بھی سجدے میں جاتے ہیں, وہ بھی سجدے میں جاتی ہے. لیکن دیکھو بایزید بستامی کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں مالک اس کا سر جھکانا میرا کام تھا, اس کا دل بہلانا, اس کا دل بدلنا تیرا کام ہے. اب لوگ کیا کہتے ہیں جب اس عورت نے سجدہ کیا تو سجدہ کرتے وقت وہ فحاشہ عورت تھی, لیکن جس وقت اس نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا تو وقت کی ولیہ بن کے اٹھایا, وقت کی ولیہ بن چکی تھی. یار تھوڑی کوشش تو کریں یار, میں تھوڑی کوشش تو کر لوں, میں نمازی کسی کو بنا تو لوں یار, میرے مرنے کے بعد میرا صدقہ جاری ہے یار, میں خود نمازیں پڑھتا ہوں 5 پڑھتا ہوں ٹھیک ہے, ہمیں کسی کو ساتھ بھی تو لے کر آؤں نا, میں اپنی اولاد کو ساتھ لے کر آؤں, چلو یار نماز پڑھنے کے لیے چلنا ہے, نماز پڑھنے کے لیے چلنا ہے. اور آپ کا یہ کام نہیں کہ اس کو نماز کے لیے پابندی کریں, بس ہم نا ہمارا کام ہے ہم اپنے الفاظ میں سے کچھ نکال دیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کو نیکی کا حکم دے برائی سے منع کرے, اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کلمے کے بدلے 1 سال کی نفلی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا. ہمارا کام یہ نہیں کہ وہ آگے پڑھے, بس ہمارا کام کہنا ہے کہ وہ پڑھ لے آگے نماز. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی نے بازار کے کنارے چل رہے تھے اور چلتے چلتے نا دیکھا کہ ایک شرابی, بہت بڑا شرابی, زمانے کا بہت بڑا شرابی وہاں پر گرا ہوا ہے اور اس کا منہ گندگی کے ساتھ پلید ہو رہا ہے. کہتے میرے دل میں بڑا رحم آیا, میرے دل میں بڑا رحم آیا, یار رب کی مخلوق انسان ہونے کے باوجود یہ یہاں پر گرا ہوا ہے,
اور یار اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں. کہتے میرے دل میں رحم آیا, میں نے اس کو اٹھا کر اس کے منہ کو دلوایا, اس کا منہ صاف کر دیا, میں چلا گیا, وہاں سے چلا گیا. جب وہاں سے چلا گیا نا, رات ہوئی, میں تہجد کے لیے اٹھا, مسجد کے لیے جا رہا تھا. کہتے ہیں مسجد میں بعد میں پہنچا, پہلے دیکھا کہ وہ جو شرابی تھا وہ مصلی بچھا کر اللہ کی عبادت کر رہا. میں بڑا پریشان, یا مالک کو بولا صبح تو اس کو شرابی پایا تھا, صبح تو اس کا منہ دلایا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ندا آئی, اے بندے تو نے ہمارے بندے کا منہ دلوا کر اس کا منہ پاک کر دیا, ہم نے اس کا دل دھو کر اس کا دل پاک کر دیا. کاش کیسا ہو جائے یار, ہماری اس مسجد میں بہاریں آ جائیں. کوئی ایک نمازی تو آتا ہی ہے, ہمارے کتنے بزرگ حضرات نماز پڑھنے آتے ہیں, کسی ایک کو ساتھ لے کر آئیں یار, کسی ایک کو ساتھ لے کر آئیں. دیکھیں مسجد تو بنا دی شب بھر میں, ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے, پرسوں سے نمازی بن نہ سکا. کیا خوب کسی نے کہا تھا کہ پہلے کے وقتوں میں جو مسجدیں ہوا کرتی تھی نا وہ کچی ہوا کرتی تھی, لیکن نمازی پکے ہوا کرتے تھے. آج ہم نے مسجدیں پکی بنا لی, نمازی کچے ہو گئے. افسوس ہے ہمیں اپنی زندگی کا. تو آج سارے نیت کرتے ہیں جو مرضی ہو جائے یار, سر قلم ہوتا ہے تو ہو جائے, لیکن رب کی نافرمانی نہیں کبھی کریں گے. سارے ہاتھ بلند کر کے یہ نیت کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی آج کے بعد ہماری کبھی بھی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اور بلند آواز سے, اتنے بلند آواز سے کہیں کہ آج شیطان کا سینہ پھٹ جائے, آج کے بعد ہماری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں